میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا، کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو، اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا، جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے، سارے ان کے صحابہ وہ شروع میں تو عظیم نہیں تھے، ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب۔ یہ دنیا کی تاریخ، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں پڑھایا جاتا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے، ہر بچے کو پتہ ہو کہ وہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد۔ راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس۔ پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام has the solution to all the problems of humanity۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے، تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے، اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث۔ تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن، ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، اور اس کی جو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے، اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may Allah be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا، اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور، ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی مثال ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے اونچائی پہ آئیں گے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ عرب تھے ریگستان میں رہنے والے، 2 سپر پاورز، ایک طرف رومن ایمپائر، دوسری طرف پرشین ایمپائر، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے یہ لوگ، اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے، اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا۔ اب یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद 6 सालों के अंदर दोनों सुपर पावर्स घुटने टेक गई, वो उन अरबों के ऊपर जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। तो इसको हमने स्टडी करना है और अपने नौजवानों को बताना है, बच्चों को बताना है, स्कूलों में बताना है। ये फिनोमेना को स्टडी करें। ये हम इसको नहीं स्टडी करते, हम इसको सिर्फ जुमे के खुतबे में हम सुन लेते हैं। ये हमारे बच्चों को नहीं पता इस चीज़ का। ये तारीख का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तारीख का हिस्सा है। हमें पता है कब पैदा हुए, कब हिजरत की, हमें सब पता है। कब जंग बदर थी, ओहद, खंदक, ये सब ये तारीख का हिस्सा है। कोई और पैगंबर की ज़िंदगी तारीख का हिस्सा इस तरह नहीं है। इसलिए हम स्टडी कर सकते हैं। और इसको जब मैं ये कहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा बताना चाहिए, इसको समझना चाहिए फिनोमेना क्या था। ये तारीख का हिस्सा है कि वो जो मदीना की रियासत थी उसके ऊपर 1000 साल तक मुसलमान दुनिया की सबसे अजीम कौम बने रहे। 700 साल तक सारे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे। ये तारीख का हिस्सा है। ये हमारे बच्चों को नहीं पता। हम आज मोबाइल फोन आ गया है, बहुत बड़ा चैलेंज आ गया हमारे माशरे पे। जिस तरह की चीज़ें मोबाइल फ़ोन से आ रही हैं, अगर हमने अपने बच्चों को ना बताया कि हम क्या हैं, मुसलमान क्या है, सिर्फ ये नहीं कि हम घरों में पैदा हो गए तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान समझें कि तारीख क्या थी आपकी, क्या वो चीज़ें थी जो एक ज़माने में हम ऊपर गए और फिर क्या वजह थी कि हम नीचे आ गए। ये इल्लामा इकबाल, जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे स्कॉलर थे, आज भी आप उनका फ़लसफ़ा पढ़ें, उनकी जो रिसर्च पढ़ें, मगरबी सिविलाइजेशन को भी वो समझे, अपने भी दीन को, तारीख़ को, इस्लाम को, उन्होंने जो बातें की हैं आज भी आप पढ़ लें, ऐसे लगेगा कि आप लिख रहे कोई, क्योंकि वो तब से वो समझ गए थे कि मुसलमान क्यों नीचे आए हैं और ऊपर कैसे जाना है उन्होंने। और इल्लामा इकबाल ने बार बार ये कहा कि जब मुसलमान गिरता है तो वो मदीना की रियासत के असूलों से दूर चला जाता है, और जब भी मुसलमान कौम उठी है उन असूलों के ऊपर जाना शुरू कर दिया।